الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله۔ ہماری گفتگو زیارت آل یاسین کے حوالے سے ہے، اور پچھلی نشست میں ہم نے زیارت کے بارے میں بات کی کہ زیارت کا مطلب ہے ملاقات، ٹو وزٹ، میٹنگ۔ زائر کہتے ہیں ملاقات کرنے والے کو، مزور کہتے ہیں اس شخصیت کو جس سے ملاقات ہونی ہے، اور مزار اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ ملاقات طے پائی ہے۔ اور یہ جو ہماری زیارتیں ہیں ان کی اتنی تاکید ہے، خاص طور پر سید الشہداء کی زیارت جو ہر جگہ ہر موقع پر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، عید ہو یا بقرعید ہو، نیمہ شعبان ہو یا شبہ قدر ہو، کوئی بھی موقع ہو، آپ کو جو تاکید کی گئی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تاکید ہے۔ بعض موقع پر دیگر ائمہ کی زیارت کی بھی اہمیت ہے، نو ڈاؤٹ، اس کے اپنے اپنے فضائل ہیں، لیکن زیادہ تر تاکید امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ ایکوز کم کر دیں، ایکو زیادہ ہے اس میں۔ تو یہ جو تاکید اتنی زیارت کی ہے اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی فلسفہ زیارت بھی ہے، اور وہ جو محمد وآل محمد صلی اللہ وہ جو فلسفہ زیارت ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں اگر ہم اس زیارت کے اندر موجود کنٹینٹ کو پڑھیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم، کیا کہہ رہے ہیں ہم، کیا بات کر رہے ہیں۔ ہر زیارت کا اپنا کنٹینٹ ہے، زیارت عاشورہ کا اپنا کنٹینٹ ہے، زیارت اربعین کا اپنا کنٹینٹ ہے، ابھی روز عرفہ بھی امام حسین کی زیارت پڑھنے کی تاکید ہے، تو اس کا اپنا کنٹینٹ ہے۔ تو اس کنٹینٹ کے اندر جا کر آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ایکچولی ہم یہ زیارت کیوں کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع زیارت آل یاسین ہے۔ زیارت آل یاسین بھی دیگر زیارتوں کی طرح ایک زیارت ہے، لیکن یہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی زیارت ہے۔ ویسے بھی کہا گیا ہے کہ ہر جمعے کو امام زمانہ کی زیارت پڑھیں، ایک مختصر زیارت بھی امام زمانہ کی ہے جو ہر جمعے کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ جمعے کے دن امام کا ظہور ہوگا۔ کثرت کے ساتھ یہ روایت ہے کہ امام علیہ السلام کا ظہور جمعے کو ہوگا۔ دعائے ندبہ بھی جمعے کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بعض لوگ دعائے ندبہ کو بھی زیارت کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی زیارت ہے، لیکن بہرحال یہ دعائے ندبہ بھی چونکہ امام علیہ السلام کے فراق میں، ان کی جدائی میں جو ایک منتظر امام ہے اس کا ایک نوحہ ہے، ندبہ کہتے ہیں نوحے کو، ندبہ ہے یعنی نوحہ ہے کہ فراق امام میں کس طرح ایک شخص جو ہے وہ تڑپ رہا ہے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں ہر چیز، پچھلے ہفتے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ٹرینڈ یہ ہے، ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم ریڈ کرتے ہیں۔ ہمارا کام جو ہے وہ ریڈنگ ہو گیا ہے کہ قرآن ہے تو اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں، دعائیں ہیں تو اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں، زیارت ہے تو اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا فوکس جو ہے وہ ریڈنگ پہ رہ گیا ہے، حالانکہ ریڈنگ کا جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگر آپ ریڈنگ کر رہے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ریڈنگ کرنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ثواب تو حاصل ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ، ثواب ریڈنگ کا بھی ثواب ہے، ثواب تو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ دیکھنے کا ثواب جو ہے یا پڑھنے کا ثواب جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ الٹیمیٹلی انسان اس کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف، قرآن فہمی کی طرف جائے۔ لیکن ہم بس دیکھنے پر اکتفا کر رہے ہیں، ہم بس پڑھنے پر اکتفا کر رہے ہیں، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہم اس کے کنٹینٹ کو سمجھ نہیں پاتے کہ ایکچولی ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم ایک دعا پڑھ رہے ہیں 40 منٹ کی دعا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر ہم نے کیا کہہ دیا۔ ایک زیارت پڑھ لی، ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ اس زیارت کے اندر ہم کیا کہہ دیا۔ اگر ہم دعا کر رہے ہیں، فرض کریں کہ دعا کا مطلب ہم خدا سے بات چیت کر رہے ہیں، خدا کو پکار رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں اس سے یہ نہیں پتہ۔
تو یہ جو ریڈنگ کا جو تصور آ گیا ہے، اور خاص طور پر بغیر سمجھے ہوئے ریڈنگ، تو یہ ہمارے کلچر میں آہستہ آہستہ داخل ہو گیا، یہاں تک کہ بعض اوقات واقعات بھی، جیسے حدیث قصہ ہے، حدیث قصہ تو ایک واقعہ ہے نا، حدیث قصہ تو آیت تطہیر کا شان نزول ہے کہ آیت تطہیر کس موقع پر نازل ہوئی۔ بنیادی طور پر حدیث قصہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ شان نزول ہے آیت تطہیر کی، تو وہ تو ایک پورا واقعہ ہے۔ اب اس واقعے کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں۔ واقعے کو اگر ہم اردو میں پڑھیں، کچھ لوگوں نے اس کا منظوم ترجمہ کیا ہے، اور ایک بزرگ تھے ہمارے درمیان ایک زمانے میں، وہ منظوم ترجمہ پڑھا کرتے تھے، مجلس میں بھی منظوم پڑھا کرتے تھے، منظوم ترجمہ حدیث قصہ کا، تو اچھا لگتا تھا۔ یہ تو واقعہ ہے نا، ایک آپ اپنی زبان میں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر سمجھیں گے، بجائے اس کے کہ آپ عربی میں پڑھ رہے ہیں ایک واقعہ۔ چلیں دعا کے لیے اور زیارت کے لیے اور قرآن کے لیے تو آپ ثواب کے لیے اور اس کا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس کی اوریجنلٹی کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے عربی میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو ایک واقعہ ہے پورا، اس واقعے کو جب آپ اپنی زبان میں سنیں گے جب بہتر سمجھیں گے، نہ کہ اس کو عربی میں سنیں گے تو بہتر سمجھیں گے۔ لیکن بس وہ ایک چونکہ مجلسوں میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پہلے حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اس دوران لوگ آ جائیں گے، کچھ بیٹھ جائیں گے، پھر اس کے بعد مرثیہ ہوگا، پھر اس کے بعد سلام ہوگا، پھر اس کے بعد ذاکر بیٹھے گا، پھر مومنین کے گھروں میں جو آواز جائے گی پھر وہ نکل کے آئیں گے۔ تو اس طرح ہر چیز کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا۔ تو دعائیں جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، اور زیارتوں کے ساتھ بھی یہی۔ اچھا، زیارتوں کا آغاز جو ہے وہ سلام سے ہوتا ہے۔ تو زیارت کا ایک مقصد، زیارت کا مطلب جس طرح میں نے عرض کیا کہ ملاقات ہے، تو جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو سلام کرتے ہیں، اور یہ اسلام کا کلچر ہے۔ اور اسلام سے پہلے بھی عربوں میں اس طرح کا کلچر تھا، بلکہ دنیا کے ہر تہذیب میں آپ کو اس طرح کی چیز ملے گی کہ جب دو آدمی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے ایک اچھے جیسچرز کا ایکسچینج کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں مختلف انداز سے، کوئی ہیلو، کوئی ہائے، کوئی اس طرح مختلف لینگویجز ہیں، کوئی نمستے، تو کوئی آداب، مختلف ثقافتوں میں مختلف چیز رائج ہے۔ تو اسلام کا کلچر یہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو کہو السلام علیکم یا کہو سلام علیکم۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں جن میں اس طرح ہے کہ فرشتے جب بھی سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم۔ ملک الموت جب نیک لوگوں کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے سلام علیکم۔ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو ویلکم نوٹ دیتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم۔ تو یہ سلام علیکم یا السلام علیکم بھی مطلب اس کا ایک ہی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سلامتی کا اظہار کرنا، کہ جب ہماری کسی سے ملاقات ہو رہی ہے، ہم نے سامنے زمانے جاہلیت میں بھی جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے کہیں، تو اس میں سے پہلا شخص جو ہے وہ کوئی سلامتی والا جملہ کہتا تھا۔ اگر اس نے کہہ دیا سلام علیکم یعنی میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہے، تو دوسرا بھی جواب میں کہتا ہے میری طرف سے بھی آپ کے لیے سلامتی ہے، نہ میں آپ کو قتل کر رہا ہوں، نہ میں آپ کو لوٹ رہا ہوں، نہ میں آپ کو مار رہا ہوں، میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی کا پیغام ہے۔ تو یہ ایک اچھا ایکسچینج ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں اس کو بھی ریپلیس کر دیا کہ ہم کچھ لوگوں نے اس کو یا علی مدد، انہوں نے کہا پیر مولا علی مدد۔ یا علی مدد کہنا اپنی جگہ صحیح ہے، اور وہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ ہم یا رسول اللہ بھی کہنا صحیح سمجھتے ہیں، یا علی کہنا بھی صحیح سمجھتے ہیں، یا حسین کہنا بھی صحیح سمجھتے ہیں، یا امام زمان کہنا بھی صحیح سمجھتے ہیں، یعنی ہم کسی کو پکارنے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جو وہابی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جب کوئی دنیا سے چلا گیا تو آپ اس کو یا کہہ کر کیوں پکار رہے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں یا فلان، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود ہے، زندہ ہے، حاضر ہے، جب بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یا فلاں، تو یا نہیں کہا کریں، اور ایسے جملے نہیں کہیں کہ جس کے اندر اس کو مخاطب کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے کہ السلام علیکہ، ٹھیک ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ بریلوی کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہم بھی صحیح سمجھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں رہے نہیں، اب جب دنیا میں نہیں رہے تو ان کو مخاطب کیوں کر رہے ہیں آپ؟
حالانکہ سارے مسلمان نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بغیر نمازیں نہیں ہوتی. سارے مسلمان دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، جو بھی ہوں، ان کے تشہد میں بھی، ان کے سلام میں بھی یہ والا جملہ ضرور ہے، السلام علیکم ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی. تو جب آپ مخاطب کر کے کہیں اے اللہ کے نبی، یہ کہنا صحیح ہے، تو یا رسول اللہ کہنا بھی صحیح. جب آپ قبرستان سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبور تم پر سلام. قبرستان میں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ٹوڑے مڑے، سب کو اوورال سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. تو جب ان کو سلام کر سکتے ہیں تو اولیاء اللہ کو کہہ سلام کر لیں تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ بر محمد و آل محمد صلوات. لیکن یہ ایک ڈبیٹ وہ چل رہی ہے. تو ہم لوگ وہ ہیں جو یا کہنے کے قائل ہیں، یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، اور یا علی مدد بھی کہنے کے قائل ہیں. مدد کے لیے بھی پکارنا، یعنی استغاثہ کرنے کی بھی ہم لوگ قائل ہیں. استغاثہ یعنی طلب مدد، تو مدد کرنے کے لیے بھی ہم لوگ قائل ہیں. اور اس مدد کو ہم توسل سمجھتے ہیں. جب کہتے ہیں یا علی مدد، اس کا مطلب ہے علی علیہ السلام سے توسل اختیار کرنا، ان کا وسیلہ اختیار کرنا. وسیلہ بننا بھی ایک طرح کا مدد ہے. بعض اوقات آپ کسی کا کام خود کر دیتے ہیں. کوئی بے روزگار نوجوان ہے، آپ کو پتہ چلا یہ بے روزگار ہے، اب آپ نے اس کو خود جاب دے دی یا خود نہیں دی، کسی سے کہہ دیا یار جو بے روزگار ہے اس کو کہیں لگا دو، اس نے لگا دیا تو آپ کے شکریہ بھی ادا کرے گا بھی آپ نے کہا میں نے تھوڑی لگایا، اس نے لگایا. نہیں، آپ لگایا اس نے، لیکن آپ نے کہا تھا، چونکہ آپ نے سفارش کی تھی، تو یہ جو آپ نے سفارش کی، یہ جو آپ نے سورس لگایا، آپ کے وسیلے سے مجھے یہ نوکری ملی، تو آپ نے میری مدد کی. یہ بھی مدد، وسیلہ بننا بھی مدد ہے. تو اس لیے یا علی مدد بھی صحیح سمجھتے ہیں ہم. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ایک بحث ہے، اور اس کے اندر جو کنٹروورسی ہے وہ اپنی جگہ. لیکن یہ ہے کہ السلام علیکم جو اسلام کا کلچر ہے، جو قرآن کا کلچر ہے، اس کو ریپلیس کر کے اور ایک دوسری چیز کو انٹروڈیوس کروانا کہ اس کی جگہ یا علی مدد، پیر مولا علی مدد، یہ مثلا کہاں سے آیا؟ یہ سب سے پہلے اسماعیلیوں نے شروع کیا، آغا خانیوں نے، اور یہ ایکچولی ان کا کلچر ہے. اب آغا خانیوں نے تو ہر چیز کو ختم کر دیا، نماز بھی ختم کر دی، روزے بھی ختم کر دیے، پردہ بھی ختم کر دیا، شراب بھی الاؤ کر دیا. ان کے تو دین کے جتنے بھی ظاہری چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں، اور ان کا جو مذہب ہے وہ پورا باطنی مذہب بن گیا. باطنی فرقہ اگر کوئی مسلمانوں میں صحیح معنوں میں ہے تو وہ اسماعیلیہ میں آغا خانی ہے. پورے بھی اسماعیلی ہیں، لیکن وہ اسماعیلی مستعلی ہیں، یہ اسماعیلی نظاری ہیں. تو یہ جو اسماعیلی نظاری ہیں جن کو آغا خانی کہتے ہیں، ان کا سلام یہ ہے یا علی مدد. ادھر سے کہتے ہیں پیر مولا علی مدد. اور جب وہ کہتے ہیں یا علی مدد تو اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام نہیں ہے فقط، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہے فقط، وہ بھی ہیں. کیونکہ ان کا تصور یہ ہے کہ ایک نور ہے، خدا ایک نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. وہی نور پیغمبر کے پاس آیا، وہی نور مولا علی کے پاس تھا، وہی نور ائمہ کہین کے پاس تھا، اور وہی نور اس وقت ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان کے پاس ہے. تو جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد، اس سے مراد یہی ہے. اس سے مراد سب ہے، لیکن اصل میں اس وقت جو اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہز ہائنس ہیں. تو ان کا تصور اس طرح کا بہرحال ہے. وہ ایک اپنا مذہب ہے، شیعوں کی ایک برانچ ہے اسماعیلیہ. تو ہم اس کو اون کرتے ہیں، ہم ان کو خدا نخواستہ کافر نہیں کہتے، ہم ان کو شیعہ ہی سمجھتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ توحید کو مانتے ہیں، وہ رسالت کو مانتے ہیں، وہ آخرت کو مانتے ہیں، اور ائمہ طاہرین میں سے بھی چھٹے امام تک مانتے ہیں. تو ہم کیوں ان کو بلا وجہ دین سے خارج قرار دیں؟ باقی نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، وہ الگ اس کی تعویل کرتے ہیں. اس لیے اس بنیاد پر ان کو دین سے خارج نہیں کر سکتے. ہاں، اگر اقیم الصلاۃ کا انکار کر دیں پھر دین سے خارج ہوں گے. اگر اقیم الصلاۃ کا انکار کر دیں تو قرآن کا انکار ہو جائے گا، قرآن کا انکار ہو جائے گا تو دین سے
خارج ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن کا انکار وہ بھی نہیں کرتے، وہ خود اپنی اٹھک بیٹھک کرتے ہیں صبح شام، اور وہ کہتے ہیں یہی اقیم الصلاۃ ہے۔ تو اس بنیاد پر اصل میں دیکھیں کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کو دین سے خارج نہ کیا جائے۔ کچھ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کو دین سے خارج کر دیا جائے اور ایک دائرہ اپنے گرد کھینچ لیا جائے، اسلام کا دائرہ، اور باقی سب کو باہر نکال دیا جائے۔ اور ایک اپروچ یہ ہوتی ہے نہیں، کوشش کی جائے میکسیمم جہاں تک بہانہ ہو کہ لوگوں کو دین سے خارج نہ سمجھا جائے، ان کو دائرہ اسلام ہی میں سمجھا جائے۔ کچھ اگر گڑبڑ ہے تو اس کو بہت زیادہ آپ گمراہی سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس پہ کفر کا الزام کوشش کریں نہ لگے، اور جہاں تک بچا سکتے ہیں کسی کے اسلام کو بچائیں۔ یعنی تکفیری سوچ نہیں ہے ہماری، اس لیے ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ ادروائز انہوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا، اب ان کا کلچر آہستہ آہستہ ہمارے یہاں بھی آ گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ عالی مدد کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اسلام کا جو کلچر ہے السلام علیکم، اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کسی بھی مسلک کا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، شیعہ ہے یا نہیں ہے، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا ہے، جب وہ آمنے سامنے آئے گا تو ہم اس کو سلامتی کا ایک پیغام دیں گے، السلام علیکم کہہ کے، یا قرآن کے الفاظ میں سلام علیکم کہہ کے، ٹھیک ہے۔ حدیث قصہ آپ سنتے ہیں، اردو میں پڑھیں، امیر المومنین داخل ہوئے، کہا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، ہے نا۔ امام حسین داخل ہوئے، فرمایا السلام علیکی یا امہ۔ امام حسین داخل ہوئے، کہا السلام علیکی یا امہ، یہی کہا نا، تو نہیں کہا مولا علی مدد، انہوں نے کہا پیر مولا علی مدد۔ تو یہ جو وہ ہے کلچر، یہ وہاں سے اصل میں آ گیا ہے۔ ویسے تو علی علیہ السلام کو پیر کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن چلیں اپنے اپنی اپروچ ہے۔ پیر کا مطلب ہے بوڑھا، پیر فارسی میں کہتے ہیں بوڑھے کو، پیر مغاں، تو پیر کہتے ہیں بوڑھا۔ اور علی علیہ السلام جو ہے وہ بوڑھے نہیں ہیں، وہ ہیں فتح، لا فتح الا علی۔ فتح کہتے ہیں جوان کو، فتح، فتح نہیں، فتح، فتح یعنی جوان، لا فتح الا علی، علی جیسا کوئی جوانی نہیں ہے، لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے، جس کو کہا جا رہا ہے علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں پیر، آپ اس کو پیر کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ لیکن شاید پیر سے مراد وہ پیر مرید والا پیر ہے۔ اینی کچھ بھی ہے، بہرحال یہ کوئی بیسک اسلامک ٹیچنگ میں شامل نہیں ہے، تو اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسلامی کلچر کو کسی اور چیز سے ریپلیس کریں۔ بہرحال ہمارا موضوع وہ نہیں ہے اس وقت، موضوع یہ ہے کہ ہم جس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس کو سلام کرتا ہے اور جواب ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ ہم جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں کسی بھی حرم میں، کربلا، نجف، سامرا، مشعر مقدس، تو وہاں جا کے بھی ہم سلام کرتے ہیں، اور امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہیں اس میں بھی سلام کرتے ہیں۔ تو سلام اور یہ جو زیارت ہے جس کا نام زیارت آل یاسین ہے، اس کا پہلا جملہ ہی جو ہے وہ سلام علی آل یاسین ہے۔ تو سلام ہماری طرف سے ہے، امید ہے کہ اس کا جواب سلام بھی آتا ہوگا۔ پچھلے ہفتے ہم نے اسی پہ ختم کیا تھا کہ جواب سلام بھی یقیناً آتا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے ہم نہیں سن پا رہے، اس لیے ہم اپنی طرف سے سلام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم ان کو سلام کریں گے تو وہ بھی جواب میں ہماری سلامتی کی دعا کریں گے، اور وہ چیز ظاہر ہے کہ ہمارے لیے کام آنے والی چیز ہے۔ اس حوالے سے ہر زیارت میں سلام کرتے ہیں، لیکن سلام صرف ایک مرتبہ نہیں کرتے، بلکہ مختلف الفاظ اور جملوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور یہ جو مختلف الفاظ اور جملے ہیں، اس کے اندر ان کے مختلف جو مقامات ہیں، جو ان کی شان ہے، جو ان کی فضیلت ہے، اس کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کو اپلیکیشن لکھتے ہیں تو اس کا نام لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ بعض اوقات ڈیزگنیشن لکھتے ہیں، تو اس ڈیزگنیشن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی پوسٹ یہ ہے مثلا، تو اس پوسٹ سے آپ اس کا جو اسٹیٹس ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو زیارتوں کے اندر بھی جو مختلف جملے ہیں سلام کے، وہ جملے ٹھیک ہے ایک حد تک عقیدت کا اظہار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری جو
تھیوری ہے، ہمارا جو نظریہ امامت اور ولایت ہے، اصل میں ہم اس کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ان زیارتوں کے ذریعے بھی تربیت کا اور جو دین اسلام کی مکتب تشیع کی جو صحیح تعلیم ہے اس کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا۔ جہاں خطبہ دینے کا موقع تھا خطبہ دیا کرتے تھے ائمہ تاریخ، جہاں خطبہ کا موقع نہیں ہوا انہوں نے دعا پڑھ لی، دعا نہیں تو کم از کم کہا اچھا اس طرح سلام کر لیا کرو۔ اب سلام تو میں نے عرض کیا ایک مرتبہ کرنا کافی ہے، آپ امام حسین کے لیے صرف اتنا کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کافی ہے، یہ سلام تو ہو گیا۔ لیکن یہ جو بہت سارے جملے اور مختلف انداز سے جو آپ بیان کرتے ہیں یہ دراصل ان کے مختلف مقامات کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو مختلف مقامات ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ زیارت جامعہ کبیرہ میں دیکھیں تو اس کے اندر تو وہ مقامات بیان کیے گئے امامت کے جو پوری ڈاکٹرائن کو بیان کرتی ہے۔ آپ کے جامعہ کبیرہ بڑی زیادہ سے ذرا، لیکن اگر اس کو ایک دفعہ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں مکتب اہل بیت میں امامت کا مقام کیا ہے، ولایت کا مقام کیا ہے، کچھ باتیں اس میں بھی حضرت علی یاسین میں بھی۔ تو یہ جو سلام ہے یہ فقط سلام نہیں ہے، سلام کے ساتھ ساتھ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ ہم آپ کے کن کن مقامی معنوی مقامات کے قائل ہیں، اس کا بھی اظہار ہے، صرف سلام نہیں۔ اب یہی پہلا جملہ کہ آل یاسین، آل یاسین، یاسین آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ یاسین ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ تو یہ انک لمن المرسلین کس کے لیے؟ پیغمبر اکرم کے لیے، کہ آپ ہیں مرسلین میں سے۔ تو یاسین کون ہے؟ یاسین پیغمبر اکرم۔ اور آل یاسین کون ہے؟ آل یاسین اہل بیت اطہار ہے، آل رسول، آل پیغمبر۔ لیکن چونکہ قرآن میں لفظ آیا ہے الیاسین، سلام علی الیاسین، سورہ صافات کی آیت نمبر 37، وہاں آیا ہے سلام علی الیاسین۔ اب یہ الیاسین کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں 24-25 انبیاء کے، تو ان میں بظاہر کوئی نبی الیاسین نہیں ہے۔ کہیں بھی قرآن کریم میں انبیاء کے جو واقعات ہیں ان میں الیاسین نبی تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس لفظ الیاسین کے بارے میں پوری بحث ہے، اور کچھ لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ اصل میں یہ آل یاسین ہی ہے، اور یہ پڑھنے میں یہ مغالطہ ہو گیا لوگوں کو، کیونکہ جب قرآن کریم پہلے مرحلے پر لکھا گیا تھا تو اس وقت اس میں اعراب نہیں تھے، اور اعراب بعد میں لگائے گئے۔ آل یاسین اور الیاسین میں اعراب کا ہی فرق ہے نا، لکھا تو وہی جائے گا، الف لام، یہ الف سین یہ نون، بس اعراب کا فرق ہے۔ تو اعراب جو ہیں یہ بعد میں لگائے گئے ہیں۔ اعراب کس نے لگائے؟ یہ بھی ایک کہانی ہے، اعراب کس نے لگائے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حجاج ابن یوسف نے لگائے، حجاج نے۔ اب حجاج پتہ ہے آپ کو کس ٹائپ کا آدمی تھا؟ حجاج ابن یوسف جو تھا اس کے بارے میں اگر آپ عمر ابن عبدالعزیز کا بیان سنیں، عمر ابن عبدالعزیز جو تھے وہ خود بنو امیہ کے خلیفہ تھے، لیکن شریف آدمی تھے، بنو امیہ کے شجر خبیثہ سے ان کا تعلق تھا، لیکن شریف آدمی تھے عمر ابن عبدالعزیز۔ شریف آدمی بنو امیہ میں کہاں چل سکتے ہیں بھلا؟ وہ بھی زیادہ نہیں چلے، 2.5 سال میں ہی ان کو زہر دے کے جنت میں بھیج دیا گیا۔ کتنا شریف آدمی دنیا میں کیا کر رہا ہے، اس کو جنت میں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کچھ اچھے کام بھی انہوں نے کیے۔ حضرت علی علیہ السلام کو جو برا بھلا کہا جاتا ہے ممبروں سے، اس کو بند کروایا انہوں نے، فدق واپس کروایا، اور بہت سارے کام اچھے عمر ابن عبدالعزیز نے کیے۔ تو شریف آدمی تھے وہ۔ ان کا کہنا یہ تھا حجاج کے بارے میں
کہ اگر دنیا کی قومیں اپنے اپنے خبیث لوگوں کو لے کر آئیں اور خبیثوں کا ایک مقابلہ ہو، تو اس کے اندر ہم جو ہیں وہ حجاج ابن یوسف کو لے کے جائیں گے اور جیت جائیں گے مقابلہ، ایوارڈ لے کر آئیں گے ہم، خباثت کا ایوارڈ۔ اگر دنیا میں کوئی کمپٹیشن ہو خباثتوں کا اور دنیا کے خبیث ترین لوگوں کے درمیان عالمی مقابلہ ہو، تو ہمارا خبیث جو ہے وہ ٹاپ پہ آئے گا، اور وہ ہے حجاج ابن یوسف۔ اب ایسے آدمی، اور پھر جو ظلم اس نے کیا جتنا، اب ایسے شخص سے اگر یہ بات منسوب کی جائے کہ اس نے قرآن پر اعراب لگوائے، اللہ ہی حافظ ہے پھر تو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن دو باتیں عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حجاج کی ساری خباثتیں ایک طرف، لیکن حجاج جو ہے وہ سیاست میں آنے سے پہلے، یا یہ جو حرکتیں اس نے کی ہیں بحیثیت کمانڈر سپہ سالار کے، وہ حکمران تو نہیں تھا نا، وہ تو بعد میں گورنر بنا دیا گیا تھا، اور ویسے تو وہ سپہ سالار تھا۔ اس کو عبد الملک ابن مروان نے بھیجا عبداللہ ابن زبیر کا مقابلہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، اس نے جو کچھ بھی کیا، لیکن اس جاب میں آنے سے پہلے ہی واز اے ٹیچر، وہ ایک ٹیچر تھا۔ بہت سے لوگ ہیں نا پہلے پروفیسر تھے، بعد میں سیاست میں آ گئے، پروفیسر طاہر القادری، پروفیسر پتہ نہیں این ڈی خان، اور پتہ اس طرح بہت سارے ہماری سیاست میں بھی ایسے لوگ، پروفیسر غفور۔ اچھا، اس میں سے سب زیادہ تر تو جعلی پروفیسر ہیں، مطلب یہ پروفیسر ہے نہیں، کچھ عرصے انہوں نے کہیں پڑھایا، تھوڑا کالج والج میں ادھر ادھر، پروفیسر مشہور ہو گئے سوائے این ڈی خان کے۔ این ڈی خان بعد ریئلی پروفیسر، ادروائز باقی جتنے پروفیسر اسٹیج پہ آپ کو نظر آتے ہیں سیاست میں، اور اس میں سے کوئی بھی اصلی پروفیسر نہیں ہے، لیکن ٹیچر رہے کچھ عرصے، کہیں کالج میں پڑھایا یا کہیں اور پڑھا دیا، اس طرح سے وہ ٹیچنگ میں رہے ہیں۔ تو حجاج بھی ٹیچنگ میں تھا، اور وہ استاد تھا، پڑھاتا تھا مدرسے میں۔ پھر وہ آ گیا، اس نے دیکھا وہاں آمدنی کم ہے، یہاں زیادہ ہے، تو اس نے اپنا کیریئر چینج کر دیا، اس طرف آ گیا۔ تو اس لیے اگر اس نے اعراب لگائے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ٹوٹلی غلط سلط لگا دیا ہوگا، مطلب وہ اس حوالے سے پڑھا لکھا آدمی تھا۔ دوسری جو روایت ہے اس کے مطابق قرآن کریم میں جو اعراب لگائے گئے ہیں وہ ابو الاسود دویلی نے لگائے ہیں۔ دویلی بھی کہتے ہیں، دوولی بھی کہتے ہیں، دوولی یا دویلی، ابو الاسود دوولی، اس نے اصل میں یہ اعراب لگائے۔ اچھا، ابو الاسود دویلی جو تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کے شاگردوں میں سے بھی تھا، ٹوٹل شاگرد نہیں تھا، لیکن بیسیکلی ابو الاسود دویلی بڑا ادیب تھا، اور عربی زبان کی گرامر کو سب سے پہلے ابو الاسود دویلی نے کمپائل کیا۔ گرامر ڈیزائن نہیں کیا، گرامر تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، کوئی بھی لینگویج بولی جاتی ہے تو گرامر کے مطابق ہی بولی جاتی ہے نا، گرامر بعد میں کمپائل کی جاتی ہے، لینگویج پہلے بن جاتی ہے۔ تو گرامر کو کمپائل کس نے کیا سب سے پہلے؟ عربی گرامر کو ابو الاسود دویلی نے کیا، اور جب اس نے کام شروع کیا تو ابتدا میں ہی پھنس گیا، پارٹس آف اسپیچ میں ہی پھنس گیا۔ پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں نا انگریزی میں، ورڈس کو آپ کلاسیفائی کرتے ہیں کن چیزوں میں، تو وہیں آ کے پھنس گیا کہ میں کلاسیفائی کس طرح کروں۔ تو پھر امیر المومنین کے پاس آیا کہ یہ جو ورڈز ہیں اتنے لاکھوں، ان کو میں کس طرح کلاسیفائی کروں؟ تو مولا علی نے اس کو بتایا کہ ایسا کرو، اس کو 3 حصوں میں کر دوں، اسم، فعل اور حرف۔ اس نے کہا وہ کس بنیاد پر؟ کہا ایک وہ ہے جس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، ایک وہ ہے جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اور ایک وہ ہے اسم، وہ ہے جس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، اور فعل وہ ہے جس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اور حرف وہ ہے جس میں نہ زمانہ پایا جاتا ہے نہ مستقل معنی پایا جاتا ہے، معنی بدلتے رہتے ہیں اس کے، نہ پریپوزیشن ہے، کنجنکشنز ہیں، ان کے معنی فکس نہیں ہوتے، بدلتے رہتے۔ اور پھر وہ گھر آیا، اس نے بڑا غور و فکر کیا، اور جتنی بھی الفاظ اس کے ذہن میں آتے گئے ہر ایک کو اس نے
سوچا اور پھر جو مولا علی نے اس کو بتایا تھا اس کے مطابق اس نے غور کیا، تو پھر اس نے کہا کہ واقعی یہ جو آپ نے کلاسیفیکیشن بتائی ہے یہ تو بڑی جینوین ہے۔ تو آج تک عربی زبان کی گرامر جو ہے وہ اسی سے شروع ہوتی ہے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا پارٹس آف اسپیچ، تو عربی زبان کی گرامر اسی سے شروع ہوتی ہے، اسم الفعل اور حرف، اور اس کی کلاسیفیکیشن یہی ہے کہ ایک میں زمانہ پایا جاتا ہے، ایک میں مستقل معنی پایا جاتا ہے، اور ایک میں نہ زمانہ پایا جاتا ہے نہ مستقل معنی پایا جاتا ہے۔ اور پھر ابو الاسود دویلی نے اور بھی ہیلپ لی امیر المومنین سے، تو سب سے پہلے اس نے گرامر کمپائل کی، بڑا قابل آدمی تھا وہ، اس نے قرآن کریم پر اعراب لگائی۔ اب کچھ لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو ملا کے، حجاج، ابو الاسود، ان دونوں کو ملا کر ایک اس طرح کانسیپٹ بنایا کہ اصل میں حجاج نے ابو الاسود سے کہا کہ اعراب لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اینی وے یہ جو اعراب قرآن میں لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو آئے ہیں، اس میں اس زمانے میں جب یہ کام ہو رہا تھا تو اس زمانے میں اس میں اختلافات پائے جاتے تھے، اور بہت سارے جو قاری ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے اس کو پڑھتے تھے۔ اسی لیے بہت سے قرآن کریم کی آیتیں ایسی ہیں، اگر آپ تفسیر میں جائیں گے، دیکھیں جو قرآن کا جو نسخہ ہمارے پاس ہے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، پاکستان، ایران، شام، لبنان، جہاں کا بھی اٹھا لیں، اس کے ٹیکسٹ میں آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا، اعراب میں بھی نہیں ملے گا۔ اکا دکا اعراب ایسے ہیں جس میں بعض نسخوں میں تھوڑا بہت ہے لیکن تقریباً نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جب یہ کمپائلیشن ہو رہی تھی، تو بہت سی آیتوں کو خود بعض صحابہ، بعض تابعین ڈفرینٹ انداز میں پروناؤنس کرتے تھے، ڈفرینٹ انداز میں پروناؤنس کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کی پروناؤنسیشن کی وجہ سے اس کے معنی میں بھی فرق آ جایا کرتا رہا۔ خود تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ وضو کی جو آیت ہے، وضو والی آیت، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو اب قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے جس طرح میں نے پڑھا آپ کے سامنے، لیکن ابن کثیر نے لکھا کہ عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ ارجلکم کو ارجلکم پڑھا کرتے تھے، ارجلکم کو ارجلکم پڑھتے تھے۔ اچھا، اب ارجلکم تو پڑھنے نہیں چاہیے، ویسے کافی غلط ہے یہ، لیکن بہرحال ان کا مقصد یہ ہے کہ ارجلکم